كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے. شیطانی دھوکہ بازی. سبق نمبر 42. شیطان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش. شیطان کی چالاکی اور دھوکہ بازی بڑی خطرناک ہوتی ہے. وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں چھوڑتا. ایک دفعہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، آپ تو وہ ہیں کہ اپنے رب ہونے کی بنا پر آپ نے بچپنے میں کلام کیا، جبکہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے بات کرنے کی طاقت دی. پھر وہ کہنے لگا کہ اے وہ ذات کہ جس نے اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کیا ہے، اے وہ ذات جس نے اپنی خدائی سے مختلف پرندوں کو بنا کر زندہ چھوڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کہاں کا خدا، میرے اندر کہاں کی خدائی. الوہیت تو اس اللہ کے اندر ہے جو مجھے بھی زندگی اور موت دیتا ہے. دراصل شیطان ان باتوں سے ان کو بہکانے کے لیے آیا تھا، تاکہ ان کے ذہن میں ڈال دے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں اسی طرح یہ خدائی والے ہیں، یعنی خدائی صفات ان کے اندر ہیں. تو خدائی صفات والا بتایا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے تاکہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ گمراہ ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عصمت سے ان کو نوازتا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ جواب دیا. معلوم ہوا کہ شیطان بڑا دھوکے باز چالاک ہے، اور اسی لیے وہ چیزوں کو سنوارتا ہے اور باتوں کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان بہک جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا شیطان سے ایک سوال. سیدنا حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب کشتی میں سوار تھے تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا. انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں. اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ تو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا. حضرت نوح کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، اس لیے کہ اصل تو وہی ہے راز. تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان 3 کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 بتا جو تو نہیں بتانا چاہتا. تو اب مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا وہ آپ سن لیجئے. ایک حسد اور ایک لالچ. پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا اور لالچ سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے. ابلیس کو تکبر نے روکا. تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا. حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے. یہ ہے حسد. جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کی سخاوت دیکھے، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھے، جب کسی کے اندر علم دیکھے، جب کسی کے اندر مال و دولت کی زیادتی دیکھے، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملے کہ نہ ملیں، اس کے پاس بھی نہ رہیں. یہ ہے حسد کی بیماری. یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے. شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا. اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو میں ذلیل کروں اور اس ذلیل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا
جا کر اس کو کھا لیا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں اس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کھا لیں گے، تو لالچ میں آ کر کھا گئے۔ اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا، اور لالچ کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا۔